الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی اسی آیت قرآنیہ سے متعلق معروضات پیش کی تھی، اور یہ موضوع بھی ایسا ہی ہے کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت شاید سب سے زیادہ ہے. مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ نہ پڑے، پھوٹ کا خاتمہ ہو، اتفاق و اتحاد ہو، اور مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی اور قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا غور و فکر کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات اور احکام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، یہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی کی جان لینا ناحق. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. حرام شراب پینے سے بھی بڑا گناہ، سور کا گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ، زنا سے بھی بڑا گناہ. اتنا بڑا سخت گناہ ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، بلکہ صرف مسلمان ہی کو نہیں، غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس سے بڑا گناہ کوئی اور سوائے کفر و شرک کے میں نظر نہیں آتا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت خانہ جنگی میں مبتلا ہے. کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر فسادات ہیں، کہیں صوبائی عصبیت کی بنیادوں پر ہیں، کہیں لسانی بنیادوں پر ہیں، تعصبات ہیں، اور اس کی متعدد وجوہ ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں آپس میں دین کا علم باقی نہیں رہا. عوام میں کون سی چیز حلال، کون سی حرام، کون سا گناہ کیسا. بعض لوگ مسلمانوں میں قتل و غارت گری ثواب سمجھ کر کرتے ہیں،
جہالت کی وجہ سے، مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ پھر قواریت کو ہوا دیتے ہیں دینداری کی بنیاد پر کہ یہ دین کا حق ہے، حق کا تقاضا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ کوئی کام ایسا کرنا جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے یا خون ریزی ہو، خانہ جنگی ہو، کوئی نیک کام اس کام کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، پوری امت مسلمہ کا قیامت تک کے لیے قبلہ ہے، اسی کا حج کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بیت اللہ عظمت والا گھر ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر یہی بنا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور افضل گھر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسجد، کوئی گھر؟ یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں بیت اللہ شریف، حرم شریف میں، مسجد حرام میں اسی بیت اللہ کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اتنا عظیم الشان بیت اللہ ہے، پوری امت کا قبلہ، پوری امت کے لیے حج اسی کے گرد ہوتا ہے، سب اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن یہ نامکمل چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر جدید کی۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کو مانتے تھے، اپنے آپ کو بیت اللہ کا پاسبان سمجھتے تھے۔ تعمیر جدید کی اور اس میں یہ طے کیا کہ صرف اس میں حلال پیسہ ہی لگائیں گے۔ تعمیر میں پیسوں کی کمی پیش آ گئی تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ بیت اللہ کی لمبائی میں بھی کمی کر دی، اونچائی میں بھی کمی کر دی، اور دروازہ صرف ایک کر دیا، 2 کی بجائے۔ حتیم جو حصہ بیت اللہ کے شریف کے گرد چھوٹا سا ایک دائرہ سا بنا رکھا، ارد گرد نہیں بلکہ شمال کی سمت میں حتیم کہلاتا ہے، اس میں تقریباً 6-7 ہاتھ کی جگہ جو ہے بیت اللہ شریف کی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے نے یہاں تک کی تعمیر کی ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہی تعمیر یہاں تک آ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہیں تک تعمیر کی تھی۔ لیکن مشرکین مکہ نے جب یہ تعمیر کی تو اس کو چھوٹا کر دیا لمبائی میں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ طے کیا تھا کہ اس میں صرف حلال پیسہ لگائیں گے۔ اونچائی میں بھی کمی کر دی، دروازہ بھی صرف ایک کر دیا۔ دروازہ ایک کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیت اللہ پر اپنی چودراہٹ قائم رہے، کہ جس کو چاہیں داخل ہونے دیں، جس کو چاہیں نہ داخل ہونے دیں، یہ بھی تھا۔ مشرکین مکہ کا یہ مزاج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کی۔ کتنی مصیبتیں، اذیتیں دشمنوں نے پہنچائی، ان کو برداشت کیا 13 سال تک۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آئے دن حملے پر حملے کرتے رہے مشرکین مکہ۔ کبھی غزوہ بدر ہو رہا تھا، کبھی غزوہ احد، کبھی غزوہ احزاب، جنگوں پر جنگیں تھیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی، اور آپ اسی چھوڑے ہوئے گھر میں بیت اللہ شریف کے شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ لیکن شان، کوئی فاتح ہوتا ہے داخل تو اپنی شان بگھارتا ہے، بڑائی جتاتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے فاتح کے طور پر تو آپ کی گردن یوں جھکی ہوئی تھی، تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے سامنے عجز و نیاز میں، شکر مندی میں
اس بات کا اظہار تھا کہ ہم بندے ہیں تیرے، تو نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور اعلان کر دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ قتل و غارت گری سے منع کر دیا کہ جو گھس جائے گا ابو سفیان کے گھر میں اس کو امان ہے۔ امن و امان قائم ہو گیا مکہ مکرمہ میں، اور پورے جزیرہ نما عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ جزیرہ نما عرب کون سا؟ جس میں آج تقریباً 1 درجن سے بھی کچھ زیادہ چھوٹی بڑی ریاستیں اور ممالک ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین، یہ ابو ظبی، دبئی، شارجہ، مسقط، قطر، یہ ساری خلیجی ریاستیں سب اس کے اندر داخل تھیں۔ اس پر سارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ دیکھو، یہ بیت اللہ شریف کی یہ جو جگہ حتیم میں آئی ہوئی ہے، اتنے ہاتھ 6-7 ہاتھ بتایا آپ نے، یہ حرم شریف مکہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن یہ لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اہل مکہ مشرکین عرب تھے، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کے دلوں میں ایمان بہت پکا نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا، ان کی دلوں میں بیت اللہ کی پتھروں کی بڑی عظمت ہے، عمارت کی بڑی عظمت ہے۔ اگر میں نے اس تعمیر کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں کے مطابق، تو مجھے خوف ہے کہ ان کے اندر بے اطمینانی پھیلے گی، اضطراب ہوگا، اور ان میں کچھ اختلاف پیدا ہو جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گی۔ پھوٹ پڑنے کے اندیشے سے فرمایا تھا کہ مجھے اس کا خوف نہ ہوتا میں اس کی تعمیر کو مکمل کر دیتا، صرف اس وجہ سے کہ پھوٹ نہ پڑ جائے مسلمانوں کے اندر۔ حالانکہ وہ کام کون کرنے والا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے، اور حاکم تھے، پورے جزیرہ نما عرب کے حاکم ہو رہے تھے، لیکن زبردستی بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں، پھوٹ نہ پڑ جائے مسلمانوں کے دلوں میں، ابھی ایمان کچے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو نامکمل چھوڑ دیا، اور آج تک یہ نامکمل چلا آ رہا ہے۔ ایک بیچ میں مختلف واقعات پیش آئے، مختلف بعض حکومتوں نے پورا بنایا، حضرت عبداللہ بن الزبیر نے، مگر دوسری حکومت آئی تو اس نے اس کو ڈھا کر پھر ویسے ہی بنا دیا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بات کے لیے کہہ دیا لوگوں سے کہ اب اس کو دوبارہ نہ بنایا جائے، ورنہ بیت اللہ شریف کھیل بن جائے گا حکومتوں کا، ایک حکومت آئے گی پورا بنائے گی، دوسری حکومت آئے گی اس کو دوبارہ ویسے ہی کر دے گی، اس بات اس کو ایسے ہی رہنے دو ورنہ مسلمانوں میں جھگڑے پڑیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا، اور آج تک بیت اللہ شریف اسی طرح چلا آ رہا ہے، اونچائی بھی کم ہے، لمبائی بھی کم ہے، دروازہ بھی صرف ایک ہے۔ آج بتائیے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ بیت اللہ شریف سے بڑھ کر کوئی چیز ہے دنیا میں؟ لیکن اس کو بھی نامکمل چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ اسلام نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کو اور خانہ جنگی کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، اور کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، سب سے بڑا گناہ۔ لیکن آج ہمارے ملک میں جو حال ہو گیا ہے وہ اتنا شرمناک بھی، افسوسناک، دردناک تو ہے ہی، شرمناک بھی ہے۔ ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم باشندے ہیں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، اور ہم نے یہ نعرے لگائے تھے پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیڈروں نے، سیاسی مسلم لیگ کی لیڈروں نے یہ نعرے ہمیں دیے تھے۔ اسلام کے لیے بنا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، دستور اس کا اسلامی ہے، اکا دکا کوئی چیز قابل اصلاح اب بھی ہے اس میں، لیکن مجموعی طور پر
ایسا دستور، ایسا آئین پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس اسلامی نہیں جتنا پاکستان کے پاس اسلامی آئین ہے. ہاں، عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں ہمارے حکمرانوں کی حرکت تو سب سے بڑی رہی ہے، لیکن پورے قوم کا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کسی قانون کی، کسی دستور کی، کسی آئین کی پابندی رہی ہی نہیں. کسی نے طالبان کے بارے میں کہا تھا، جب طالبان کی حکومت تھی، میں نے سنا دیا، ایک میٹنگ ہو رہی تھی وزیر داخلہ کے ساتھ، اور وہ اس زمان پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، تو اس میں اتحاد بین المسلمین اور امن و امان کے مسئلے پر میٹنگ تھی، تو اس میں ایک مجھے بھی بلا رکھا تھا. تو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے، میں نے کہا کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر آپ کی وزارت کا سب سے بڑا اہم کام جو لا اینڈ آرڈر ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں تھوڑا سا، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں. میں نے کہا کہ ایک صاحب نے ایک افغانی بزرگ آئے تھے، ان کا تعارف کرایا کسی سے کہ یہ افغانستان کے ریلوے کے وزیر ہیں. افغانستان کے ریلوے کے وزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو ریلوے ہی نہیں، پھر وزیر کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا، افغانی جو صاحب تھے، کہ آپ کے یہاں وزیر قانون ہوتا ہے؟ کہ ہاں ہوتا ہے، مگر قانون ہے؟ تو آپ کے یہاں جب قانون کے بغیر وزیر قانون ہو سکتا ہے، تو ہمارے یہاں ریلوے کے بغیر وزیر ریلوے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارے ملک یہ حال ہو گیا. ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں. دستور بہترین بنا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کا دستور ہے. پوری دنیا میں اس وقت کسی ملک کے پاس اتنا اعلیٰ درجے کا اسلامی دستور نہیں جتنا ہمارے پاس ہے، کیونکہ علماء نے بنوایا تھا. یہ علماء کا بنایا ہوا، ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. 33 علماء کا، تمام چوٹی کے علماء، تمام مکاتب فکر کے جمع ہوئے تھے. انہوں نے جو 22 نکات دیے تھے، یہ دستور 22 نکات پر مبنی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس پر بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں. دستور اعلیٰ درجے کا اسلامی دستور ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہمارے حکمران، اور نہ حکمران کر رہے ہیں، نہ عوام سے کروا رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے اور امن و امان کا ستیہ ناش ہے، اور قتل و غارت گری اس حالت میں ہے کہ کسی ملک میں جب جاتے ہیں تو پاکستانی نام بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے چور آ گیا. اور ہر پاکستانی کو یہ تجربہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر جب اترتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، امیگریشن جہاں پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں، ویزے چیک ہوتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا، ٹھپا لگایا، وہ گیا، ساری لائن گزر گئی. پاکستانی آیا، اچھا صاحب ذرا ٹھہر جائیے، پاکستانی پاسپورٹ، اب ذرا ٹھہر جائیے. سب نکل جائیں گے. اب پوچھ گچھ ہوگی، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 5 گھنٹے تک روک کر اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی یہ گنڈا تو نہیں ہے، کوئی چور تو نہیں، بدماش تو نہیں ہے، قتل و غارت کرنے والا تو نہیں، دہشت گرد تو نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو واپس بھی کر دیتے. یہ حاشر ہو گیا ہمارے پاکستان کا بدنامی کی وجہ سے. کہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب نکلے تھے دنیا میں، لوگ تو سب کہتے ہیں کہ جہاد اس واسطے رکھا گیا تھا کہ زبردستی مسلمان بنایا جائے. ایک مثال نہیں ملے گی صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو. ان کا اخلاق و کردار دیکھ دیکھ کر لوگ مشرف اسلام ہوئے ہیں. صحابہ کرام جہاں پہنچے ان کا عمل دیکھ دیکھ کر لوگ مشرف اسلام ہوتے چلے گئے. یہ مشرقی ممالک جتنے، یا سارا اسلام صحابہ کرام کے اور تابعین کے عمل کو دیکھ دیکھ کر ہوا ہے. لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کر بدنام کر رہے ہیں اسلام کو، پاکستان کا نام لے کر بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو. بڑا دل دکھتا ہے. اور اسلام نے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا رکھنے اور جنگجوئی سے اور پھوٹ سے بچانے کے لیے اتنے اقدامات کیے ہیں، ایسے احکام دیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
قرآن کریم کا اور اسلامی تعلیمات کا ایک خاص انداز ہے، وہ یہ کہ جب کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے اس بڑے گناہ کو روکنے کے لیے چھوٹے بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، انتہائی درجے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے کتنے انتظامات کیے؟ عورتوں کو پردے کا حکم دیا، مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا، بد نظری کو منع کر دیا، ناجائز قرار دے دیا، حرام کر دیا، چھونے کو ناجائز کر دیا، نامحرم کو کوئی چھوئے نہیں۔ تو پابندیاں کہاں سے لگیں؟ آنکھ سے لگیں، ہاتھ سے لگیں، پردے سے لگیں۔ عورتوں کے لیے ان کے گھر کا اس کی ذمہ داری رکھی کہ تم گھر کو سنبھالو، تم گھر کی ملکہ ہو۔ باہر کا کام، کمانے کا کام مردوں کے ذمہ کیا، عورتوں کو تم کمانے کی ذمہ داری تم پر نہیں، مردوں کی ذمہ داری کہ کما کر تمہیں دیں تاکہ تم عزت کے ساتھ گھروں میں رہو۔ اتنے سب انتظامات کی زنا سے روکنے کے لیے، یہ سارے کے سارے انتظامات زنا سے روکنے کے لیے کیے گئے، بڑا گناہ تھا۔ اسی طریقے سے قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے اتنے احکام دیے ہیں، وہ یہ کہ یہاں سے شروع کیا کہ آپ اس میں محبتیں بڑھاؤ، پھر یہ کہ دوسروں کو تکلیف ادنا پر نہ پہنچے، زبان پر پابندی رکھو، غیبت نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ رسول اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اسلام کا، سب سے افضل؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، جن کو پہچانتے ہو ان کو بھی، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی۔ یہاں سے شروع کیا ہے۔ جب آپ اس میں محبتیں اتنی ہوں گی، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے، تو پھر لڑائی جھگڑے کہاں آئیں گے؟ ایک اور حدیث میں پوچھا گیا آپ سے کہ اسلام کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے اچھا عمل انسان کا، مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ناگواری نہ ہو۔ سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتلا دیا۔ اب دیکھیں یہاں سے پابندیاں لگائی ہیں، زبان کو روکو، ہاتھ کو روکو، ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ ایمان کے شعبے 70 سے زیادہ بتلائے اور انہوں نے کہا کہ ایک شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف کی چیزیں ہٹا دو، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دو۔ جب راستے سے تکلیف کی چیز ہٹانے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ تکلیف کی چیز ڈالنا ناجائز ہے، وہ اس کی ممانعت ہوگی کہ ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ایک مسلمان کو ایک پاک باز انسان بنایا گیا ہے اور محبوب انسان بنایا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو کہ یہ زبان سے نرم بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا یہ خود عبادت ہے بہت بڑی۔ ایسی بات کر لو جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے۔ ادخال السرور فی قلب المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عام طور سے جب کسی سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اس کے عادت ڈال کے دیکھیں مسکرا کر ملنے کی، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے پر۔ آپ کے ساتھ لوگوں کے انداز میں زمین آسمان کا فرق پڑے گا، محسوس کریں گے۔ جب آپ سلام کریں گے اور کوشش کریں گے سلام میں پہل میں کروں، آپ دیکھیں کتنی محبتیں آپ اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے شروع کیا ہے تاکہ قتل و غارت گری کا نمبر تو دور تک تصور بھی نہ آئے۔ بھائیوں کو بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دین کی تعلیمات نہیں، اور آج دینی مدرسوں میں جو کچھ یہ تعلیم دی جاتی ہے، دینی مدرسوں کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا چاہتے ہیں۔
بدنام کر رہے ہیں دینی مدرسوں کو. اتنے پکڑے گئے ہیں برسوں کے اندر, کتنے دہشت گرد پکڑے گئے. کوئی دہشت گرد آپ بتائیں گے کسی مدرسے کا تھا؟ کسی مدرسے کا طالب علم تھا؟ کسی مدرسے کا مدرس تھا؟ کسی مدرسے کا پڑھنے والا تھا؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو, ایک مثال نہیں ملے گی کسی مدرسے. جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں وہ اسکولوں کالجوں کے لڑکے تھے یا جاہل لوگ تھے؟ مگر بدنام دینی مدرسوں کو کیا جاتا ہے, علماء کو بدنام کیا جاتا ہے, طلباء کو اور مدرسین کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ سازش ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسباب بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم نہیں, اور ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ دشمن کو یہ ہماری کمزور پہلو معلوم ہے کہ ان کو ہرانے اور مارنے کا راستہ صرف ایک ہے. ان کو ویسے نہ میزائلوں سے شکست دی جا سکتی ہے, نہ ایٹم بم سے شکست دی جا سکتی ہے. ان کو شکست دینے کا راستہ صرف ایک ہے, ان کے آپس میں پھوٹ ڈالو, شیعہ سنی جھگڑے پیدا کرو, دیوبندی بریلوی جھگڑے پیدا کرو, مقلد غیر مقلد کے جھگڑے پیدا کرو, پنجابی غیر پنجابی کے, مہاجر غیر مہاجر کے, بلوچ غیر بلوچ کے, پختون غیر پختون کے جھگڑے پیدا کرو, ان کو لڑواؤ اور حکومت کرو. یہی ان کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں ہی کے اندر سے ان کو ایجنٹ مل جاتے ہیں, اہلکار, وہی ان کے اعلی کار ہوتے ہیں. لیکن وہ جو کچھ ملتے ہیں پیسے کی بدولت, وہ ان کا ضمیر خرید لیے جاتے ہیں. ہم ہی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ان کا, اور کچھ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور دین کا تقاضا سمجھ کر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سازشوں سے نجات عطا فرمائے. اور بھائی یہ دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے آج کل. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا. عربی یاد نہ رہے, اردو میں کہیں, یا اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا. اور ایک بات بھائی یہ ہے کہ ہر ایک آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرے, 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اصل میں ساری بات یہ کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے یہ سارا کا سارا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.